مودة في القربى صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وشهداء محبته ومشائخ ملته أجمعين. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جتنے لائق احترام ہیں لوگ، دنیا میں جتنے لائق احترام ہیں لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے، شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. معزز و مکرم سامعین کرام، میرے محفل خانقاہ محمدی کے وابستگان اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے میں سب سے مخاطب ہوں. جو حاضر ہوئے ہیں قابل مبارکباد ہیں، جو نہیں ہو سکے اللہ تعالیٰ انہیں ایسی محفلوں کی نورانیت عطا فرمائے. سیدنا امام حسین کی یاد اصل میں یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یاد مصطفیٰ یاد رب العالمین ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت پر اپنی امت کو اتنا ابھارا، اتنا ابھارا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے منبر پر امام حسین سے محبت فرمائی، خلوت میں جلوت میں، یہاں تک کہ نماز اللہ کی بارگاہ میں ادا کر رہے ہیں اور امام حسین کے لیے آپ نے اپنے سجدے کو بلند فرما دیا. ایسی محبت ہمیں کسی اور سے دیکھنے کو نہیں ملتی جیسی محبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین سے فرمائی ہے. معزز سامعین کرام، امام حسین سے محبت کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے. امام حسین کا کوئی فائدہ ہے نہ کچھ نقصان ہے. ہماری دنیا اور ہماری آخرت بنتی ہے اگر ہم ان سے محبت کریں گے. اگر ساری کائنات میں کوئی ان سے محبت کرنے والا نہ بھی ہوگا تو بھی ان کی شخصیت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اگر ہم یہاں پر امام عالی مقام کی مجلس نہ بھی سجاتے تو ان کا کچھ نہیں جاتا، ہمارا تو بہت کچھ چلا جاتا. آج ہم نے امام عالی مقام کی یہاں پر مجلس سجائی تو ہمارا نام محبین امام حسین میں لکھ دیا گیا، ہمارا نام عاشقان امام حسین میں لکھ دیا گیا. کیونکہ اہل بیت کی محبت عام محبت نہیں ہے، کوئی معمولی محبت نہیں ہے. اہل بیت کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ تم محبت کا اظہار کرو. اہل بیت کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ تم چرچا کرو، کیونکہ اہل بیت اطہار نے میدان کربلا میں اسلام کو بچایا ہے، کسی مکان میں نہیں بچایا ہے. تو جو کربلا کے ماننے والے ہوں گے وہ محبت اہل بیت کا اظہار میدانوں میں کریں گے، کانوں میں نہیں کریں گے. تو آج ہم اس بات کا ثبوت دیتے ہوئے میدان میں نکل آئے، کیونکہ امام حسین سب کے ہیں. یہاں محفل میں جتنے بیٹھے ہیں انہی کے نہیں ہیں. جو آدمی نماز پڑھتا ہے، جو نماز میں درود پاک پڑھتا ہے، ان سب کے امام عالی مقام علیہ السلام ہے. یہ بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے. اب جن کا ذکر اللہ نے اپنی نمازوں میں، فرض نمازوں میں، دیگر نمازوں میں جن کا ذکر کر دیا، اب نماز میں بندہ بیٹھ کر جن کا ذکر کر رہا ہے، اگر میدان میں ذکر کرے تو کیا تعجب کی بات ہے اور کیا اس میں پریشان ہونے کی بات ہے.
معزز سامعین کرام، ایک دو تین احادیث آپ کے سامنے رکھتے ہوئے امام علی مقام علیہ السلام کی شان کچھ میں اپنے علم کے بساط کے مطابق آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، میرے ناقص علم کے مطابق۔ پیارے آقا علیہ السلام امام علی مقام سیدنا امام حسن و حسین علیہ السلام سے کس طریقے سے محبت فرماتے اور کس طریقے سے اپنے اصحاب کو محبت کی طرف ابھارتے۔ یاد رکھ لیے معزز سامعین کرام، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جتنی محبتیں ہمیں بتلائی ہے، کچھ محبتیں مستحب ہیں، کچھ محبتیں سنت ہیں، کچھ محبتیں وجوب کا درجہ رکھتی ہیں، واجب کا درجہ رکھتی ہے، مگر یاد رکھیے اللہ کی محبت، رسول کی محبت ہر مومن پر فرض ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے میں اسلام پر چلتا ہوں، اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے میں رسول کو جانتا ہوں مگر مانتا نہیں ہوں، وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے اوپر سنت کا درجہ نہیں رکھتی، وجوب کا درجہ نہیں رکھتی۔ اہل بیت کی محبت ہمارے اوپر اسی طریقے سے فرض ہے جس طریقے سے ہر مومن پر دن میں 5 نمازیں فرض ہے، جس طریقے سے ہر صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے، جس طریقے سے صاحب استطاعت پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، اسی طریقے سے اہل بیت کی محبت، نبی کے خاندان والوں کی محبت ہمارے اور آپ کے اوپر، سب کے اوپر نماز کی طرح فرض ہے۔ یہ بات کو ذہن نشین رکھیے۔ اللہ نے ان سے محبت کرنے کا حکم ہمیں قرآن میں دیا۔ قرآن میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تبلیغ ہی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ سارے جتنے اوامر، جتنے نواہی قرآن میں بیان کیے گئے، اسی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے خاندان سے محبت کرنے کی فرضیت ہمارے اوپر ثابت کر دی ہے۔ اب آپ دیکھیے وہ کیسے، میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ جب آقا کریم علیہ السلام کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں مانگتا ہی نہیں، تم سے کوئی چیز نہیں چاہیے، ایک چیز کا میں مطالبہ کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت ہمارے اوپر فرض کر دی گئی ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بتلائیے وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر فرض کر دی گئی ہے۔ اب قرآن کی بہترین تفسیر صاحب قرآن سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ جس پر قرآن نازل ہوا وہی سب سے بہتر قرآن سمجھا سکتا ہے۔ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سنو جن کی محبت تمہارے اوپر فرض کر دی گئی ہے وہ کون ہے جانتے ہو؟ وہ میری بیٹی فاطمہ ہے، وہ میرے داماد علی ہے اور ان کے 2 بیٹے حسن و حسین علیہ السلام ہے۔ ان کی محبت اللہ نے تم پر فرض کر دی ہے۔ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میرے خاندان والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ اب صحابہ اکرام پر محبت فرض ہو گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام مومنین پر اہل بیت کی محبت فرض ہے۔ میرے دوستو صحابہ اکرام جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کا خطاب ان کو عطا فرمایا۔ ایک ایک صحابی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت قرآن میں تعریف کے طور پر نازل فرمائی۔ وہ صحابہ اکرام بھی اپنے اوپر اہل بیت کی محبت کو فرض سمجھتے ہیں۔ یہی مطلب نہیں ہے کہ صرف عام مومنین پر فرض ہے، صحابہ کے علاوہ دیگر لوگوں کے اوپر محبت اہل بیت فرض ہے، نہیں، ابو بکر کے لیے بھی فرض ہے، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، سارے صحابہ، عشرہ مبشرہ، انصار ہو، مہاجر ہو، یہ سب کے اوپر اہل بیت اطہار کی محبت فرض ہے اور انہوں نے محبت کر کے بتلایا ہے اور ہمیں سکھایا ہے کہ نبی کے خاندان سے ایسے محبت کی جاتی ہے، ایسے ان کی تعظیم کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو مجھے سب سے زیادہ یہ بات پسند ہے کہ میں اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے سے زیادہ مصطفیٰ کے گھر والوں کا خیال رکھوں، میرے گھر والوں کی ضرورت بعد میں پوری کرو، پہلے مصطفیٰ کے گھر والوں کی ضرورت کو میں پوری کروں، یہ میرے لیے بہت پسندیدہ چیز ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے، میں آپ کو بتلاؤں کہ صحابہ نے کیسے محبت کی ہے۔ بے شک ہر آدمی دین کا کام کرنے والا صحابہ کے نقش قدم پر چلتا ہے، ہمیں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، پورا کام کرنا چاہیے، پوری بات بتلانی چاہیے، کیونکہ دین مکمل ہے۔ آدھی بات بتلائے آدھی چھپا دے
اس کو دین نہیں کہتے، دین کھلا ہوا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے پورا دین تمہارے درمیان مکمل کر دیا۔ اب مکمل دین ہمیں ملا ہے تو ہماری مجلسوں میں، ہمارے جلسوں میں، ہمارے مساجد کی جمعہ کے خطاب میں پوری بات ہونی چاہیے۔ اب پوری بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ صحابہ کی عظمت ہمارے سر کا تاج، صحابہ اکرام کی جوتیوں کی خاک ہمارے آنکھوں کا سورما، ہم ان کے غلاموں کے غلام ہیں، ان کی محبت میں کوئی جو ہے کوئی کمپرمائز نہیں، بالکل ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ مگر آپ دیکھیں حضرت فاروق اعظم امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنی دور خلافت میں اپنے گھر میں تشریف لے گئے، جا کر بیٹھ گئے اور ان کی کوئی خاص میٹنگ چل رہی تھی، کوئی خاص مشورہ چل رہا تھا۔ امیر المؤمنین تھے، خاص باتیں ہوتی ہیں جس میں عام لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے ہمارے پاس بھی سیاسی لیڈر جب کوئی میٹنگ کرتے ہیں تو عام لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی خاص بات کر رہے تھے، صحابہ اکرام کے ساتھ مشاورت ہو رہی ہے۔ آپ نے دروازے پر، اپنے آفس کے دروازے پر اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ بابا اندر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، جب تک میٹنگ ختم نہیں ہوتی اندر کوئی نہیں آنا۔ اب امیر المؤمنین کا حکم ہے، شہزادے بھی ہیں، باہر کھڑے ہو گئے۔ اب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ علیہ السلام، مولا علی کے بڑے شہزادے، مصطفیٰ کے بڑے نواسے، کوئی ضروری کام کی وجہ سے فاروق اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اب جب آئے تو دیکھا کہ دروازے پر آپ کے شہزادے کھڑے ہیں۔ ارے جو امیر المؤمنین اپنے شہزادے کو اندر آنے نہیں دیں گے وہ مجھے کیسے آنے دیں گے؟ ادب کی خاطر حضرت امام حسن باہر کھڑے ہو گئے۔ باہر نکلے، کیا دیکھتے ہیں؟ شہزادہ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کر انتظار کر رہے ہیں۔ آپ دوڑے دوڑے تشریف لائے، فرمائے شہزادے آنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں آپ سے کار ضروری تھا، میں آیا۔ حضرت آپ کب تشریف لائے؟ امام حسن فرماتے ہیں بہت دیر ہو گئی، آدھا پون گھنٹے سے آپ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بہت دیر سے میں انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا بیٹا عبداللہ کیا تم نے مجھے اطلاع نہیں دی؟ آپ نے فرمایا بابا آپ خاص میٹنگ میں تھے، کیسے آ کر میں آپ کو اطلاع دیتا؟ خاص بات تھی، حکومت کا معاملہ تھا، خلافت کے امور پر تبادلے خیال ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ صحابہ کا نام لینا آسان ہے مگر ان کی باتوں پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ دیکھیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا عبداللہ سنو، میرے سر پہ جو تاج ہے، آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا، میرے سر پہ جو تاج، جو پگڑی ہے اور تیرے باپ کے چہرے پہ جو داڑھی ہے یہ حسن کے نانا کا صدقہ ہے، یہ حسن کے نانا کا صدقہ ہے۔ ان کے نانا کی غلامی نے ہمیں اتنا معزز بنا دیا۔ ارے یہ جو ہماری جو پہچان ہے یہ انہی کے گھر کی ہمیں دین ہے، اسی لیے ہم اتنے معزز ہو رہے ہیں۔ کس نے عقیدہ دیا؟ حضرت فاروق اعظم نے یہ عقیدہ دیا۔ آپ ایسے جملے امام حسن اور حسین سے نہیں بتلا سکتے، ہاں ایسے غلامی کے جملے فاروق اعظم سے بتلا سکتے ہیں، ابو بکر صدیق سے بتلا سکتے ہیں۔ انہوں نے محبت ہی نہیں کی بلکہ محبت کا پرچار کیا، لوگوں کو بتلایا اے ہمارا نام لینے والوں، اے صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلنے والوں، ہمارے نقش قدم پر پورا چلنا اسی وقت ہوگا جب تمہارے گفتگو میں، گفتار میں، کردار میں اہل بیت شامل ہو۔ اگر تم اہل بیت کو خارج کر کے دین کی بات کرو گے تمہاری بات قابل قبول نہیں ہے۔ یہ میرا نہیں صحابہ کا اسٹیٹمنٹ ہے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو باطنی احوال کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ گفتگو ہونے لگی، خیر خیریت ہوئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حذیفہ یہ دیکھو کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ نظر نہیں آ رہا۔ پھر اللہ کے رسول نے توجہ فرمائی، حضور کی توجہ پا کر حضرت حذیفہ کو کچھ نظر آنے لگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جانتے ہو حذیفہ یہ کون ہے؟ ہاں یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ یہ فرشتہ ہے، یہ ملک ہے، یہ آسمان سے آیا ہے اور اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے۔ یا رسول اللہ یہ فرشتہ کیوں آیا ہے؟ اب حضور اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں سنو، یہ فرشتہ آج تک روئے زمین پر نہیں آیا۔ اللہ کے کتنے فرشتے ہیں کوئی بھلا بتا سکتا ہے؟ ارے آج تک نظر آنے والے تاروں کی گنتی کسی نے نہیں کی، نہ نظر آنے والے فرشتوں کو کون گن سکتا ہے؟ مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سنو یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ فرشتہ اللہ سے اجازت لے کر زمین پر پہلی بار آیا ہے۔ جانتے ہو کیوں آیا ہے؟ مجھ پر صلاۃ و سلام
सलाम पढ़ने के लिए आया है, मुझको सलाम करने के लिए आया है। फरिश्ता वहां से आए बारगाह रब्बुल आलमीन से इजाजत लेकर मुस्तफा पर दरूद और सलाम पढ़ने के लिए, और उम्मती जमीन पर पढ़ने के लिए आगे पीछे हो रहा है। ये गलत बात है, ये बिल्कुल जो है इस्लामी अकीदे के खिलाफ है। कोई मसला कोई अकीदे की बात नहीं है मेरे दोस्तों। मैं हदीस आपके सामने रख रहा हूँ। फरिश्ता आया, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम किया, दरूद पढ़ा, सलाम किया। या रसूल अल्लाह, सिर्फ दरूद और सलाम पढ़ने के लिए नहीं आया हूँ, और एक खास इंफॉर्मेशन खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। आका ने पूछा क्या इंफॉर्मेशन है भाई, क्या खुशखबरी है, बोलो। वो फरिश्ता कहता है, अब अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, हजरत हुज़ैफा को देखो फरिश्ता क्या कहता है। और रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ये फरिश्ता खुशखबरी ये देने के लिए आया है, मेरी बेटी फातिमा सय्यदा कायनात बीबी फातिमा तो ज़हरा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है, और अली के शहजादे हसन और हुसैन तमाम नौजवानाने जन्नत के सरदार है। ये खुशखबरी देने के लिए फरिश्ता कहां से आया? आसमानों से आया। ये अल्लाह के रसूल भी फरमा देते तो हदीस बन सकती थी, मगर अल्लाह ताला ने हसन और हुसैन की सरदारी का ऐलान करवाने के लिए आसमान से फरिश्ते को भेजा, ताकि मालूम हो जाए ये कोई मामूली महल्ले की गांव की सरदारी नहीं है, ये जन्नतुल फिरदौस की सरदारी है, ये खालिदीन फीहा अबदा हमेशा रहने वाली जन्नत की सरदारी है, जहां पर बड़े बड़े सालिहीन होंगे, जहां पर बड़े बड़े नुक़बा औताद नुजबा होंगे, जहां अगवास होंगे, जहां ख्वाजा होंगे, वो बड़े बड़े लोग जहां होंगे उनकी सरदारी करेंगे इमाम हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अजमाइन। मगर मेरे दोस्तों, हम प्यारे आका से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके नवासों ने ऐसा कौन सा अमल किया? अभी तो ये बच्चे हैं, इमाम हसन 5 साल के हैं, इमाम हुसैन 4.5 साल, 3 साढ़े 3 साल के हैं। आपके नवासों को ये जन्नत ही नहीं बल्कि जन्नत की सरदारी मिल रही है। इन्होंने कौन सा अमल किया और कौन सी नेकी है जो कबूल हो गई? अभी तो वो नाबालिग है, अभी तो अमल करने की उम्र भी उनकी नहीं है। नाबालिग बच्चा क्या नमाज पढ़ा सकता है? क्यों नहीं पढ़ा सकता? क्योंकि उसके ऊपर ये भी नमाज फर्ज नहीं हुई है। अब उसके ऊपर फर्ज होगी तो फिर वो बड़ा होगा तो पढ़ाने के काबिल होगा, फिर वो इमाम बनेगा, खतीब बनेगा। मगर ऐ हुसैन, ऐ हसन, ऐ हुसैन, आपकी अजमतों पर कुर्बान, ना आपने कोई हज किया, ना आपने कोई नमाजें पढ़ी, ना आपने अभी रोजे रखे, फिर भी आपको जन्नत ही नहीं बल्कि जन्नत की सरदारी मिल रही है। मालूम हुआ उम्मती जन्नत में जाता है अमल करके, नेकी हासिल करने के बाद। हसन हुसैन जन्नत में जाते हैं मुस्तफा की निस्बत के साथ। जिसको मुस्तफा की निस्बत मिल गई, अब जन्नत उसी की हो गई। इसीलिए अमल करना गलत नहीं है, अमल करना जरूरी है, मगर उस अमल को नेकी बनाना जरूरी है। और नेकी तुम्हारी उसी वक्त कबूल होगी जब तुम्हारे दिल में मोहब्बत अहले बैत होगी, नबी के घर वालों की मोहब्बत होगी। मैंने बड़ा अमल किया, मैंने बड़ी नमाजें की, मैंने फला किया, ये किया, मगर मैंने अहले बैत से मोहब्बत नहीं की। अब देखा जाएगा नामा या अमल, अमल तो बहुत है, हसन हुसैन इस पे नजर नहीं आते। और जो है इनके खिताब में, किरदार में, गुफ्तार में हसन हुसैन पंजतन नजर नहीं आते। अमल तो बहुत किया है बाबा, मगर ये काबिल कबूल नहीं है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसको बाजू में रख दिया जाता है। कंजुल उम्माल किताब का नाम याद रखिए, अल्लामा अली मुत्तकी हिंदी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने किताब लिखी है मदीने पाक से। उस किताब को हमारे शेखुल इस्लाम ने, इमाम अनवारुल्लाह फारूकी ने नकल करवाकर दक्कन लाई है। जामिया निजामिया की लाइब्रेरी में वो किताब मौजूद है। कंजुल उम्माल हदीस की बड़ी ज़ख़ीम किताब है। उसकी रिवायत में आपके सामने रखता हूँ। सहाबी रसूल इरशाद फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन, क्या फरमाया? क़यामत के दिन अर्श के नीचे। अब क़यामत का दिन मतलब अब तसव्वुर में ला लीजिए, क़यामत का दिन हौलाकियों वाला, परेशानियों वाला, सूर फूका जाएगा उस दिन, नफसी नफसी का आलम, बाप बेटे से भागेगा, माँ बेटे से, एक दूसरे से भागेंगे। वो आपने जहन में रखते हुए इस हदीस को सुनिए, एक दूसरे से सब परेशान है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन अर्श के नीचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम पांचों को जमा करेगा। सहाबा ने पूछा वो पांचों कौन है? आका इरशाद फरमाते हैं, मुझे, हसन को, हुसैन को, फातिमा को और अली को, इनको अल्लाह ताला अर्श के नीचे जमा करेगा। या रसूल अल्लाह, चाहने वालों का क्या होगा? मोहब्बत करने वाले भी तो होंगे, यहाँ पर पेंडाल लगाकर आपका जिक्र करने वाले भी तो होंगे, उनका लंगर लुटाने वाले भी तो होंगे। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, टेंशन मत लीजिए, उनके चाहने वाले भी अर्श के नीचे बैठे हुए हैं, उनसे चाहने वाले भी वहीं पर पास में बैठकर उनका दीदार कर रहे होंगे, उन्हें देख रहे होंगे।
لیے چلے اب اس حدیث کو سمجھ جائیے. خوشی ہو گئی آپ حضرات کو, دل خوش ہو گیا, چہرے پر آپ کی خوشی کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں. اب میں جو بات کہتا ہوں اب آپ کتنا خوش ہوتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں. قیامت کا دن ہوگا, عرش کے نیچے حضرت امام حسین کا دسترخوان ہوگا. حسین کے چاہنے والے حسین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں. حسین کے چاہنے والے, حسن کے چاہنے والے, پنجتن کے چاہنے والے دسترخوان اہل بیت پر بیٹھ کر وہاں کھا رہے ہوں گے. میرے دوستو, دنیا میں جو دسترخوان لگ رہا ہے یہ اسی دسترخوان کی نسبت بندے تو صرف محتاج محض ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے ایسے اسباب عطا فرما دیتے ہیں. اس معاملے کے اندر میں ہم اپنا کوئی کمال نہ سمجھے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ محض فضل و کرم ہے کہ اس نسبت پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو یہاں پر جمع کیا ہے. جس کرم سے رب العالمین نے اس مجلس کو یہاں پر قائم کیا, آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی نسبت پر یہ محفل ہے. اللہ کرے کہ وہ مزاج حسینیت بھی ہم کو اور آپ کو عطا فرما دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اس مجلس کا مقصد ہم کو اور آپ کو اپنے کرم سے عطا فرما دے. یہ محفل کے انعقاد کا مقصد میرے دوستوں, میرے بچوں, میرے بھائیوں, نہ تقابل ہے, نہ مناظرہ ہے, نہ نفرت ہے, نہ کسی کو نشانہ بنانا ہے, بلکہ ایک محبت اور ایک رحمت کا پیغام ہے کہ جس محبت اور رحمت کے پیغام کو قیامت تک امت کو عطا کرنے کے لیے سیدنا امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑ کر میدان کربلا میں اپنے آپ کو پہنچایا. اور صرف الفاظ کی صورت میں نہیں بلکہ میدان کربلا کے اندر میں اپنے شہزادوں کو اور اپنے اہل بیت کو اور اپنے جانثاروں کو میدان کربلا میں اس امت کو اس رحمت کے پیغام اور انسانیت کو یہ سوغات دینے کے لیے اپنے گھر کو ظاہری طور پر اجاڑا اور خود بھی اپنے آپ کو شہید کروا لیا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو پاس و لحاظ نصیب کرے. اللہ کرے کہ یہ احساس ہم میں سے ہر ایک کو ہو جائے کہ صرف اور صرف ہم اپنی زندگی کے اندر میں یہ ارادہ کر لیں اپنے دل کے اندر میں کہ ہم جہاں پر اور نسبتیں ہمارے ساتھ میں ہیں وہیں پر ہم اس روئے زمین کے اوپر ہماری پہچان حسینی نسبتوں کے ساتھ بھی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو سارے عالم کے لیے رحمت بنایا. اب رحمت کے مختلف شعبے قیامت تک انسانیت میں قائم رہے. میرے آقا تو اپنی ظاہری 63 سال کی عمر شریف گزار کر اس دنیا سے پردہ ہو گئے, لیکن اب انسانیت کے لیے رحم کی خیرات دینے کے لیے, رحمتوں کے دریاؤں کو دنیا میں بہانے کے لیے یہاں پر مراد میری صرف کسی ایک قوم کے لیے نہیں تھی بلکہ میرے آقا رحمت للعالمین ہے, سارے انسانوں کے لیے آپ رحمت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے آقا کی دنیا سے پردہ فرمانے کے اوپر آپ کی رحمت جب ختم ہو جائے تو پھر نعوذ باللہ کیا یہ بات ہے کہ امت تو امت بلکہ انسانیت بھی محروم ہو جائے گی. اس لیے میرے آقا نے ایسا نظام قیامت تک کے لیے قائم فرما دیا کہ میرے آقا کی رحمت سے فیضیاب کروانے کے لیے انسانیت کو گویا کہ مختصر الفاظ کے اندر میں ساری انسانیت میرے آقا کی رحمتوں سے مستفید ہو. اس کے لیے میدان کربلا کے اندر میں سیدنا مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے ذریعے سے انسانیت کو رحمت کے وہ راستے عطا فرمائیں. اللہ کرے کہ امت کو اور باتوں کی یاد کرنے کے ساتھ میں اس طرح کی محفلوں کو بھی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ محفلیں اصل میں اپنے اندر میں حسینیت کے مزاج کو پیدا کرنے کی محفلیں ہیں. یہ محفلیں یاد حسین کی محفلیں ہیں. یہ محفلوں کے اندر میں اپنی زندگیوں کو, اپنے زندگی کے اعمال کو اور اپنی بد اخلاقیوں, بد کرداریوں, بد عملیوں کو گویا کہ سیدنا مولا حسین علیہ السلام کے اس مبارک آئینے میں دیکھنے کے لیے ہے کہ ہم جن کے نام لیوا ہے اب ان کے زندگیوں کے حالات کے مقابلے میں ہماری زندگیاں کیسی ہے. یہ مجلسیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی تقابل کی یا تنقید اور تنقیص کی مجلسیں نہیں ہے میرے بھائیوں. جو برے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو برے کہتے ہیں. مولا حسین علیہ السلام کا میدان کربلا میں یہی درس تھا حسینیوں کو کہ وہ تو امام حسین علیہ السلام کسی کو برا نہیں بلکہ جو آپ کے جان کے پیاسے رہے اور آپ کے لختے جگروں کو شہید کرنے والے رہے, ان کے حق میں بھی آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر میں دستگیری کے لیے اپنے دامن کو پھیلایا. اور قیامت کے میدان میں ایسے انسان بھی دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی ان کے لیے جو چیز کام آئے گی وہ دامن اولیاء اور دامن اہل بیت ہی کام آئے گا. میرے دوستوں, میرے بھائیوں,
لیکن مختصر وقت کے اندر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے حضرات یہاں پر پہنچے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اپنی زندگی میں حسینی صفات کے پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حسینی صفات کیا ہے، اس کو ایک مثال کے ذریعے سے عرض کرتا ہوں کہ یوں سمجھ لو کہ زمین بہترین تیار ہے، اعلیٰ درجے کا بیج آپ کے پاس میں ہے، لیکن آسمان سے بارش نہ ہو تو فصل کی قیمت کو آپ حاصل نہیں کر سکتے، اور زمین کی رویدگی اور زمین سے فصل کو اگا نہیں سکتے۔ یہی معاملہ ہے، دین و شریعت سب کچھ ہمارے پاس سے موجود ہو، اعمال اور اسلام ہمارے پاس سے موجود ہو، لیکن آل رسول کی محبت کی بارش اگر نہ ہو تو یہ فصل ضائع ہو جائے گی، اور یہ اسلام لوگوں کے لیے نشانی کی چیز بن جائے گی۔ اللہ کرے کہ ان ساری چیزوں کی قدر کے ساتھ میں مسجدیں اور نمازیں، اعمال اور عبادات اور دین اور خدمت خلق اور انسانوں کی بھلائی کا سوچنا اور خیر کے کاموں کا کرنا بے شک یہ اسلام کے اصول ہے، لیکن اس کے ساتھ اس وقت میں ضرورت ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کے اندر میں، اپنے گھروں کے اندر میں، اپنے علاقوں میں، اپنی گلیوں میں جو پہچان تمہاری سرزمین عادل آباد پر زیادہ دور کی بات نہیں بلکہ 25-30 سال پہلے جو چلے جائیں، اس مجمع میں بیٹھے ہوئے جتنے حضرات ہوں گے وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جب ماہ محرم آتا تو یہاں کی مسجدوں کے ممبروں سے امام حسین کے تذکرے ہوا کرتے تھے۔ آپ کے شہر کی جامع مسجد میں عصر سے لے کر مغرب تک روزانہ شہداء کربلا کے تذکرے بالاہتمام 10 دن ہوا کرتے تھے، اور کتنی مجلسیں جو ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا۔ کیا آپ کا یہ پرانا بس اسٹینڈ ہو کہ پتنی بولی ہو کہ یہ وہ مقامات ہو کہ دوسرے اور مقامات ہو کہ اس سرزمین عادل آباد پر بڑے بڑے علماء کرام تشریف لاتے، کبھی مولانا مصطفیٰ مظاہری دعوت برکاتہم، کبھی مولانا صادق ندوی رحمت اللہ علیہ، یہ لوگ آ کر یاد حسین کی محفلیں کیا کرتے تھے۔ لیکن کیا کہ اس کی ضرورت آج نہیں رہی ہمیں؟ کہیں معاملہ کچھ اور تو بدل نہیں جا رہا ہے، کہیں ذوق تو ہمارا بدل کر ہم کو کہیں گڑھے میں لے جا کر ڈالنے کے قابل تو نہیں بنایا جا رہا ہے۔ یہ میرا پیغام ہے، تمہیں یاد حسین ہے میرے بھائیوں، اللہ کرے کہ یہ فکر مجھ کو اور آپ کو نصیب فرمائے۔ آج یاد حسین اور اہل بیت کی محبت کا جو ذریعہ ہوا کرتا تھا، آج وہ تذکرے ہماری زندگیوں سے ختم ہو رہے ہیں، اس کے بدل میں کسی اور تذکروں پر ہم قناعت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اب ایک سوال میں کرتا ہوں کہ دین اور دین کے اعمال کے ساتھ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آسمانوں کا بارش ضروری ہے، اہل بیت کی محبت، پنجتن پک کی محبت اور مولا حسن و حسین کی محبت، ارے وہ جنہوں نے اپنی جانوں کی شہادتوں کے نذرانے پیش کر کے وہ تمہارے اور میرے لیے اپنے آپ کو شہید کروایا ہو، ہم اتنے بے وفا ہو اور ہم اتنے زیادہ منکر ہو کہ ان کی شہادتوں کے لیے ان کو یاد کرنے کے لیے ہم تیار نہ ہو۔ اس لیے ہمت اور عزم کے ساتھ اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ جس چیز کو ذرا نظر انداز کر دیا گیا، یہ میرے نوجوان بچوں نے اس بات کی تمنا کی کہ ایک محفل یہاں پر بھی یاد حسین کی ہونی چاہیے۔ میں کہا کہ بیٹا بہت اچھا جذبہ ہے، ہونی چاہیے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر مسجد میں، ہر ممبر میں جو حق ہے اس کا اہل بیت کے تذکرے، یہ ممبر و محراب کا حق ہے۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، لیکن اشاروں کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر گھر کے اندر میں یاد حسین کی محفلیں ہونی چاہیے، اور ہر گھر کے اندر پنجتن پاک کے تذکرے ہونے چاہیے۔ کیوں کہ یہ وہ رحمت والی بارش ہے کہ جب بارش ہوگی تو یہ بارش کا صرف اثر صرف مسلمانوں کو نہیں ہوگا، بلکہ روئے زمین کے اوپر جتنے انسان ہیں یہ بارش سے فائدہ حاصل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ مولا حسین صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، مولا حسین کی وہ شہادتیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی۔ اگر مسلمانوں کے لیے ہوتی تو یزیدوں کو کیوں قتل کیا جاتا تھا؟ بات مولا حسین کی میدان کربلا کے اندر میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے یہ بات غلط ہے۔ مولا حسین کا میدان کربلا میں جانا ساری انسانیت کے اوپر احسان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایک اشارہ کرتا ہوں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کے ذریعے سے ساری انسانیت کے پیاسوں کی پیاس بجھائی، ساری انسانیت کو عظمت دلائی، اور وقت کے ظالموں سے ان کی گردنوں کو بچایا، اور عدل و انصاف کا اور انسانیت کو محبت کا پیغام میدان کربلا میں دیا۔ تو یہ صرف یہ کربلا کے واقعات ہمارے سامنے یہی آتے ہوں گے، لیکن یہ تاریخ ہندوستان اس بات کو ثابت کرتی ہے۔ یہ کوئی ایک کسی کتاب کی بات نہیں، بلکہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور عزیزوں، کہ شاید آپ حضرات ناواقف ہوں گے کہ میدان کربلا میں ہم یا یہاں کے اس زمانے کے مسلمانوں نے میدان کربلا میں شرکت نہیں کی، لیکن لشکر یزید کے خلاف کے اندر میں
मैदान करबला में पहुंचने वाले इस हिंदुस्तान के वो हमारे बरादरान वतन थे जिनको हम कुछ लफ्ज की सख्ती के साथ में गैर मुस्लिम कहते हैं। नहीं, निफरत की कोई बुनियाद नहीं है, ये हुसैनियों का मिजाज नहीं है। हुसैनियों का मिजाज तो मौला हुसैन ने ये दिया कि जितने रोए जमीन पर बसने वाले इंसान हैं, वो चाहे किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, ये हमारा अकीदा नहीं बल्कि हुसैनियों का अकीदा है। और इस अकीदे की बुनियाद ख्वाजा खाजगान ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की जात भी है। ये हमारी तकीदों और हमारे जज्बाती बात नहीं है, बल्कि हमसे ये गलती हो रही है कि आज हम हर इंसान का हक देने से अपने आप को रोके हुए हैं। नहीं, कोई किसी कौम बरादरी का कोई इंसान क्यों ना हो, मेरे दोस्तों, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की वो औलाद है। आदम कौन है? अल्लाह के नबी है तुम्हारे अकीदे के मुताबिक। तो कोई इंसान काबिल निफरत कैसे? और कोई इंसान हो लेकिन वो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद है, तो वो इंसान कैसे काबिल निफरत होगा? निफरत वाले बदबू वाले हैं, और बदबू वालों को लोग पसंद नहीं करते। अपने अंदर में हुसैनी खुशबू को पैदा करो और हर इंसान से मोहब्बत करो, और हर दुखी के काम आओ, भूखों को खिलाओ, नंगों को पहनाओ, और हर एक के बीमारों के काम आओ, और हर एक मुसीबत ज़दा इंसानों की दस्तगिरी के लिए आगे बढ़ो। हर इंसान की खिदमत को अपना मिजाज हुसैनी का मिजाज बनाओ, तो फिर हर इंसान तुमसे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? ख्वाजा खाजगान की तालीमात यही है, सूफिया इकराम की तालीमात यही है। हुसैनी वारिसीन या औलिया इकराम होते हैं। सैयदना राजन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने आकर यहाँ पर क्या किया? निफरत नहीं, छूत छात नहीं, इंसानों को दूर नहीं किया, बल्कि जो इंसान भी उनके पास में पहुंचता, मुसलमान ना हो, ज़ाहिरी एतबार से मुतशर्रे ना हो, लेकिन उसको अपने दिल से लगाते और उसको उसकी जरूरतों को पूरा करते और उसको वो अखलाक देते, वो अखलाक मुस्तफ़ा पेश फरमाते कि वो इंसान जिंदगी भर के लिए उनका फरेफ्ता बन जाता है। इस्लाम नारों से दुनिया में नहीं फैलता और इस्लाम तकरीरों से दुनिया में नहीं फैलता, बल्कि हुसैनी किरदार से इस्लाम दुनिया में फैलता है। इसलिए हमारे अंदर में इंसानों की कद्र आनी चाहिए, निफरतों को खत्म करना चाहिए, अदावतों को खत्म करना चाहिए, हर इंसान को अजमत की निगाह के साथ में देखना चाहिए। हम चिश्तियों का, हम खानकाह मोहम्मदी वालों का मसलक और खानकाह मोहम्मदी के निजाम का मकसद, हमारे सारे यूट्यूब के ऊपर महफिल इसके अंदर में आप देख लीजिए, सुन लीजिए, आपको ये बात मालूम हो जाएगी कि दुनिया के रोए जमीन पर बसने वाले हर इंसान से मोहब्बत करो, इसलिए कि वह आदम की औलाद है और वह हजरत हव्वा की औलाद है। और हर ईमान वाले से वो कलमा पढ़ने वाला हो, वो चाहे किसी तबके के साथ में, किसी रुख के साथ में जिंदगी गुजारे, किसी मसले को जमात से ताल्लुक रखता हो, लेकिन हम अगर आशिक रसूल है, हम अगर अपने आका से मोहब्बत का दावा करते हैं, तो तुम जिनका कलमा पढ़ते हो, उनका कलमा पढ़ने वाले से जो मोहब्बत ना करे, उनको बुरा कहे, क्या वो मदीने के आका वो हमसे राजी होंगे? हर ईमान वाले से ताजीम के साथ पेश आओ और हर ईमान वाले की कद्र करो। मेरे बच्चों, ये हुसैनी पैगाम है, ये करबला का पैगाम है। अल्लाह तबारक व तआला इस पैगाम के समझने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए आप हजरात से इस बात की दरखास्त करते हुए रुखसत होना चाहता हूँ कि आप हजरात भी अपने घरों के अंदर में, ये कोई के किसी के इजारेदारी की बात नहीं है, कोई एक कौम एक खानदान किसी एक निजाम नहीं है, बल्कि हुसैनी ये मिजाज का तकाजा है कि हम और आप हुसैनियत के मिजाज को पैदा करने के लिए अपने घरों में महफिलें करें, अपनी मस्जिदों में करें, अपने इलाकों के अंदर में करें, और इन निस्बतों के ऊपर इंसानों के साथ मोहब्बत से पेश आए और हर इंसान को उसका हक देने की कोशिश करें। हुसैनी देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं होते। ये वो हुसैनी किरदार के साथ में हम जिंदगी गुजारेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे अजीजों, इस दुनिया के अंदर में रहमतों का नुज़ूल होगा और इस कायनात का चलाने वाला मालिक इंसानों के लिए भलाई करेगा। वरना अगर तुमने निफरतों का बीज बोया, जिम्मेदार दूसरों को न ठहराओ, इसलिए कि हमारे आमाल अगर खराब हो जाए, निस्बतें खत्म हो जाए, तो मेरे दोस्तों हमारी बदअमलियों की वजह से अल्लाह नाराज होकर दुनिया को जहन्नम कदा बनाएगा और इंसानों के ऊपर ज़लज़ले आएंगे, नई नई बीमारी आएगी। उसके जिम्मेदार हमारी बदअखलाकी है, हमारे रुख का गलत होना है। इसलिए इस वक्त का सबसे बड़ा पैगाम हमारे और आपके लिए इंसान की मोहब्बत है और हर ईमान वाले की ताजीम है। और इस पैगाम को इख्तियार करने के लिए सिर्फ जबानों की बातें नहीं है, बल्कि अमली किरदार से भी अपने आप को हर इंसान की खिदमत के लिए तैयार करे। और यही पैगाम के देने और इस निजाम को कायम करने के लिए खानकाह मोहम्मदी के तहत में जिक्र की महफिलें हो रही है और एक लंबा निजाम चल रहा है जो पूरी दुनिया जिससे वाकिफ है। इसलिए आप हजरात से इस बात की दरख्वास्त है कि मेरे बच्चों और मेरे भाइयों, आप हजरात भी अपने घरों के अंदर में याद हुसैन की महफिलें कीजिए, अहले बैत से मोहब्बत कीजिए, हर इंसान को रहमत का पैगाम दीजिए, हर इंसान के साथ मोहब्बत के साथ पेश आइए।
اور یہی پیغام خانقاہ محمدی کے شب و روز وہاں پر یہ نظام چلتا ہے اور سارے مریدین کی بنیادوں پر تربیت کی جاتی ہے. کل کو انشاءاللہ میدان کربلا کے ان وارثین کے اندر میں سیدنا تاج الاولیاء کی نسبت کی ایک محفل ہے کل مغرب کی نماز کے بعد میں. یہ بھی وہی حسینی نسبتوں کے رکھنے والے ہیں. ہم نے اگر اپنی بنیاد اور جڑوں ہی کو اگر بھلا دیا تو یہ اوپر کی ادھوری بیلیں نہ لوگوں کو چھاؤ پہنچا سکتی ہے نہ اپنے وجود کو باقی رکھ سکتی ہے. اس لیے اپنی نسبتوں کو اپنی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے حسینی نسبتوں کے ساتھ میں جڑوں سے اپنی وابستگی کو پیش کریں.